بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح جنت میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ جنتی دنیا میں ہی کہلاتا ہے۔ ربیع الاول میں ہر نماز کے بعد پڑھو۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ انسان یہاں آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اپنے خالق کے حقیقی کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر رستے میں کسی سرائے پر اترتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنے اصل سفر کی طرف بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہماری دنیا بھی زندگی بھی ایک عارضی سرایہ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی کی دو ہی منزلیں ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ خوش قسمت وہ ہے جس کا نام انجام جنت میں ہو، اور بدبخت وہ ہے جس کا انجام جہنم میں ہو۔ قرآن کریم جنت کو ایک ایسی جگہ بتاتا ہے جہاں کوئی دکھ، غم، بیماری یا موت نہیں۔ وہاں کی نعمتیں ناقابل تصور ہیں۔ دنیا میں انسان جتنی بھی آسائش حاصل کر لے، وہ لمحاتی اور ادھوری ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی سلطنت اور سب سے بڑا اقتدار انسان کو ہمیشہ کے سکون اور خوشی نہیں دے سکتا، لیکن جنت کی ایک گھڑی دنیا کی تمام لذتوں سے بہتر ہے۔ جنت کی نہریں دودھ، شہد، پانی اور خالص شراب کی ہیں جو ہمیشہ بہتی رہتی ہیں۔ وہاں کے باغات ایسے سرسبز و شاداب ہیں جن کی ہریالی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں کا کھانا ایسا ہے جو نہ کسی جسم کو نقصان دیتا ہے، نہ بھوک لگنے دیتا ہے۔ وہاں کے محلات ایسے ہیں جو سونے، چاندی اور موتیوں سے بنے ہیں۔ وہاں کے درخت ایسے ہیں جن کے سائے 100 سال کی مسافت پر محیط ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، سبحان اللہ، اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان سمجھے گا کہ اس نے جو بھی قربانیاں دی تھیں وہ سب رائے گاہ نہیں گئیں۔ اس نے جو بھی قربانیاں دیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ دنیا میں انسان کتنی ہی دولت کما لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ وہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری بھاگ جاتی ہے، لیکن جنت میں خواہش ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ہر خواہش پوری ہوگی، اور انسان کبھی تھکے گا نہیں، کبھی اکتائے گا نہیں۔ قرآن میں ہے، میں تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب اگر ہم ربیع الاول کے مہینے کی بات کریں تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کائنات کو نور سے منور کیا۔ ربیع الاول کا مطلب ہی بہاروں کا پہلا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دنیا میں حقیقی بہار آئی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور وہ نعمت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ سبب ہے جس کے باعث ہمیں جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں جن کی شفاعت سے گناہ گار امت جنت میں داخل ہوگا۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کریں۔ اس ماہ میں کیے گئے نیک اعمال کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ ناظرین، ذکر الہی وہ روشنی ہے جس سے دل کو منور ملتی ہے۔ تو اب سن لیں، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب وہ ہوگا، اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے یہ تسبیح پڑھی ہو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت 11 مرتبہ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، وہ یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو تلاشی میں بھٹکتا ہوا پایا تو رستہ دکھایا، اور آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا؟ بس یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سوالی کو جھڑکی نہ دیجیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کیجیے۔ سورۃ الضحیٰ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے بعد آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو کم از کم 100 بار آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان کلمات کا پڑھنے والا کبھی بھی اپنے رب پڑھنے والا بھی اپنے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ اللہ کا جنتی بندہ کہلاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ ربیع الاول میں اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔